ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة، ترجمہ کنز العرفان، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اجر و ثواب ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اس کی عبادت کر کے اپنے رب کا حکم مانا اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، اور جب انہیں کوئی کام درپیش ہو تو وہ ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے رب عز و جل کی دعوت قبول کر کے ایمان اور طاعت کو اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ان پر 12 نقیب مقرر فرمائے۔ ان انصار کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو پہلے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، پھر وہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں وہ جلد بازی اور اپنی من مرضی نہیں کرتے، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں انصار کا ایک وصف یہ بیان ہوا کہ وہ تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر یہ عمل صحیح ہوا تو کامیابی اور نجات ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ ناکام ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفل ہے؟ پھر اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر تمام اعمال کا یہی حال ہوگا۔ اور ایک وصف یہ بیان ہوا کہ وہ باہمی مشورے سے اپنے کام کرتے ہیں۔ مشورے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اجتہادی امور میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان بھی دینی اور دنیاوی اہم امور باہمی مشورے سے طے کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے حاکم اچھے لوگ ہوں، تمہارے مالدار سخی لوگ، اور تمہارے کام باہمی مشورے سے طے ہوں، تو زمین کا ظاہر اس کے باطن سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حاکم شریر لوگ ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں، تو اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ صحیح راہ پر پہنچتی ہے۔ اور ایک وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندہ جب صدقہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں آ جاتا ہے، اور جو بندہ بلا ضرورت سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے، اپنے اہم کاموں میں صحیح مشورہ دینے والوں سے مشورہ کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، ترجمہ کنز العرفان، اور ان کے لیے جنہیں جب کوئی زیادتی پہنچے تو وہ انصاف کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اجر و ثواب ان کے لیے بھی ہے کہ جن پر کوئی ظلم کرے تو وہ اس سے انصاف کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں، اور بدلہ لینے میں حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ ابن زید کا قول ہے کہ مومن 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو ظلم کو معاف کرتے ہیں،
پہلی آیت میں ان کا ذکر فرمایا گیا، دوسرے وہ جو ظالم سے بدلہ لیتے ہیں ان کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اور حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مومنین ہیں جنہیں کفار نے مکہ مکرمہ سے نکالا اور ان پر ظلم کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سرزمین میں تسلط دیا اور انہوں نے ظالموں سے بدلہ لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم سے بدلہ لینا جائز ہے اور اس سے اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا جتنا اس نے ظلم کیا، لیکن بدلہ لینے پر قدرت کے باوجود معاف کر دینا بہت بہتر ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ صلح حدیبیہ کے سال جبل تنعیم کی طرف سے 80 افراد کا گروہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر غلبہ پا لیا تو انتقام پر قدرت کے باوجود ان پر احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ غورث بن حارث، جس نے نیند کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے، اور جب اس کی تلوار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں آ گئی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلا کر اس کے ارادے سے باخبر بھی کر دیا، تو قدرت کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ لبید بن عاصم، جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دیا۔ مرحب، یہودی کی بہن زینب، جس نے زہر لگی ران بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں bھیجی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا، لیکن جب حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ اس زہر کے اثر سے انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت پر شرعی سزا جاری کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔